اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے یہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، حضور کی سنت کی پیروی کے لیے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں بتایا ہے کہ تم ایک امت ہو، امت بن کر رہنا سیکھیں۔ قرآن میں آیا ہے نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں، صاحب نصاب ہو تو حج کرے۔ لہٰذا یہاں سے دین کی بنیاد شروع ہو جاتی ہے، اور دین ایک باقاعدہ ضابط حیات ہے، اور ہمارے لیے آقائے نامدار، آقائے مدنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا ہم اگر اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، ہم اگر اپنے آپ کو ایک عزت کی بلندیوں پر فائز کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل کریں، اپنی حبیب کی ہر ادا کو اپنا لینا چاہیے۔ وہ جو مجازی عاشق ہوتے ہیں نا، دنیا پہ کوئی گھر سے پیسے سے عشق کر بیٹھتا ہے، کوئی وزارت سے عشق کر بیٹھتا ہے، اور کوئی لڑکی سے عشق کر بیٹھتا ہے، کوئی کسی سے دنیا ہے، کوئی پاگل کتوں سے عشق کر بیٹھے ہیں، کتوں کو پالتے ہیں، کوئی پرندوں کو وغیرہ وغیرہ۔ جب کسی چیز سے محبت ہو جائے، کسی چیز سے محبت ہو جائے، کسی چیز سے عشق ہو جائے تو دل میں بس جاتا ہے۔ پھر جب تمہیں نیند آئے تب بھی اس کا نام، تم جب نیند سے اٹھو تو پھر بھی اس کا نام، کام میں ہو پھر بھی اس کا نام، جہاں بھی ہو اسی کا نام لب پہ آئے گا۔ اب ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ یہاں سے وہ درد، وہ تڑپ وہ نکل گئی ہے، وہ باقی نہیں رہی، وہ محدود رہ گئی ہے۔ لہٰذا دیکھیں عشق، یہ عشق کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ عشق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ عشق یہ ایک بیماری کا نام ہے، عشقہ، اس بیماری کا نام ہے عشقہ۔ اور یہ عرب میں جب کھجور کے پودے پہ لگ جاتی تھی، اور اب بھی لگتی ہے، اسی کو عشقہ کہتے ہیں۔ پرانی کتابوں میں اس کی تفصیل ہے کہ جب کسی درخت کو لگ جاتی تھی تو اس کے پتے زرد ہو جاتے تھے، پھر دھیرے دھیرے وہ سوکھ جاتے تھے، خشک ہو جاتے تھے، پھر اس درخت کا تنا بھی خشک ہو جاتا تھا، اور بالآخر کے زمیندار صاحب کلہاڑا لے کر اس کو گرا دیتا تھا، پھر ٹکڑے 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 کر کے ایندھن بنا کر فروخت کر دیتا تھا۔ تو اس کو عشقہ کہتے ہیں کہ جب کسی پر چپٹ جائے پھر تب چھوڑتا ہے کہ کلہاڑے سے کاٹ ڈالے۔ لہذا اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، جب عشق، حقیقی عشق ہو جائے نا، تو تب انسان اس سے باز آتا ہے کہ زندگی گھوا دے، زندگی لٹا دے، عزت لٹا دے، جان لٹا دے، مال لٹا دے، سب کچھ نچھاور کر دے، پھر تنہا رہ جاتا ہے۔ ہاں، مجنوں نے محبت کی لیلا سے، اور ایسی محبت کی کہ سب، اس کا نام تو مجنوں نہیں ہے، مجنوں تو اس کا لقب بن گیا تھا، اس کا نام تو توبہ ہے، توبہ۔ تو وہ بہت زیادہ لیلا کے عشق میں غرق ہے۔ تو اگر ہم میں بھی حضور کی محبت آ گئی، اللہ کی اطاعت اور محبت آ گئی، تو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر آقا کی ذات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دین ہوگا سب سے بڑھ کر۔
جب ہم میں حضور کی محبت آ گئی تو ہر ادا ہمیں محبوب لگے گی، ہر ادا ہر سنت ہمیں حضور کا محبوب لگے گا، ہم کامیابوں کے بلندوں پر فائز ہو جائیں گے، ہمیں عزت اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ لیکن جب ہم حضور کے دین کو چھوڑ دیں، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیں اور حضور کی محبت کو چھوڑ دیں، تب ہم ذلت کی پستیوں میں، ذلت کی گھاٹیوں میں گر جائیں۔ حضور نے فرمایا لا یؤمنکم احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس شخص کو میں اپنے جان سے، اپنے اہل و عیال سے، ماں باپ اولاد سے، تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ تو ہم محاسبہ کر لیں حضور سے ہماری کتنی محبت، ہماری زندگی میں حضور کے کتنے طریقے قائم ہیں۔ جب محبت آئے گی حضور کی، اللہ، جب محبت آئے گی حضور کی، تو جب گردن پہ چھری تلوار رکھی جائے گی تو پھر بھی حضور کا نام ہوگا لب پہ۔ حضور کی شان، حضور کی محبت جب صحابہ نے سیکھ لی، صحابہ میں حضور کی محبت آ گئی، تو جب گردنیں کاٹنے کے لیے بھی آگے بڑھے نہ کفار، تو انہوں نے کہا مرحبا، موت کو گلے لگا کر کہا مرحبا۔ کیوں؟ حضور کی محبت تھی دل میں، حضور کی محبت تھی دل میں، دل میں تڑپ تھی حضور کے لیے۔ تو لہٰذا وہی محبت اگر ہم میں آ جائے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ آقا کی ہر ادا ہمیں تمام جہان سے محبوب لگے۔ اویس قرنی کی ذرا بتا دوں، اویس قرنی حضور کو نہیں دیکھا تھا، اور جو نہیں دیکھا تھا وہ بھی ایک عظیم وجہ تھی، لیکن اسے پتہ چلا کہ آقا کی احد میں دان شہید ہو گئے، دان ٹوٹ گئے۔ اویس قرنی پہاڑ کے قریب پتھر لے کر اپنے منہ کے دان کو توڑ دیتا تھا، پیچھے والے اوپلے والے۔ جب پھر گمان کرتا ہے، سوچتا ہے کہ شاید حضور کے نیچے والے دان شہید ہوئے ہوں، تو نیچے والے، تو پھر جب چاہے درمیان والے، تو درمیان والے ایسا ایسا تمام دانت نکال دی۔ کیوں؟ حضور کی محبت کہ تمام دانتوں کو توڑ دوں گا، نکال دوں گا، تو وہ دان خود بخود آ جائیں گے جو حضور کے دان ٹوٹے ہیں۔ حضور سے محبت تھی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ احد کے مقام پر جب حضور بے ہوش ہوئے تو حضور کو کندھے پہ اٹھایا، احد کی پہاڑی پر حضور کو پیچھے لے گئے۔ جب تیروں کی برسات تھی تو طلحہ بن عبید اللہ نے ڈھال یوں پکڑی ہوئی تھی، کفار کے سامنے سے جو تیر آتے تھے اس کے لیے ڈھال پکڑی۔ اچانک ایک طرف سے تیر آیا اور ہاتھ کو لگ گیا، وہ ڈھال نیچے گر گیا، ڈھال پاؤں میں پڑا ہوا ہے، لیکن جب تیر آتا ہے تو ہاتھ سے روکتا ہے، ہاتھ سے روکتا ہے، ہاتھ سے روکتا ہے، اس طرح نہیں کرتا کہ میں ڈھال اٹھا لوں اور پھر تیر روک۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں ڈھال کے لیے نیچے ہو جاتا، ایسے نہ کسی اور طرف سے تیر آ کر میرے آقا کے وجود میں پیوست ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میرے آقا کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ پھر وہی ہاتھ شل ہو گئے، پھر کام سے نکل گئے۔ پھر میرے آقا مدنی جب طلحہ بن عبید اللہ آتے، آقا اس کو چومتے، کہتے یہ میری محبت میں طلحہ بن عبید اللہ کا ہاتھ شل ہو گئے۔ لہٰذا یہ کس لیے محبت آ گئی تھی؟ ہم میں آقا کی محبت آ جائے گی، خود بخود ہم حضور کی دفاع کے لیے نکلیں، حضور کی دفاع کریں گے، حضور کے ختم نبوت کی دفاع ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہم میں سر آنکھوں پہ قبول ہو، پھر ہم عزتیوں کی گھاٹیوں پہ، عزتیوں کے بلندیوں پر فائز ہو جائیں، اگر یہی عشق ہم میں ہو۔ لہٰذا
ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آقا کی ہر سیرت مطالعہ کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے اور بہت عرصے بعد بھی اسی راستے سے گزرتا تو وہی کام کرتے جہاں پر حضور نے وقفہ کیا ہوا تھا، جہاں پر حضور نے پیشاب کیے ہوئے وہاں پر ضرور بیٹھتے، ضرور بیٹھتے۔ یہ کیا تھی؟ محبت تھی۔ لہٰذا اسی محبت کو مد نظر رکھ کر ہم اپنے آقا سے محبت کریں، اس سے محبت کریں جو ہمارے لیے روئے، جو ہمارے لیے احد میں تڑپا، جو ہمارے لیے طائف میں تڑپا، اسی سے کملی والے سے محبت کرنا چاہیے، جسے آسمانوں پہ بلایا گیا، اس کا استقبال کیا۔ میں نے کہ کتاب میں نہیں پڑھا سیرت کے، لیکن اتنا میرے پڑھنے سے وجدان آ گیا ہے، میرے دل میں یہ گمان آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن فرشتوں کو بھی کہا ہوگا چھوڑ دو آج کی بندگی، چھوڑ دو آج کا سجدہ، چھوڑ دو آج کی رکوع، چھوڑ دو آج کا قیام، آ جاؤ میرے محبوب کا استقبال کرو، دیدار بھی کرو، استقبال بھی کرو، اس ہستی کا استقبال کرو جس کے وسادت سے، جس کی وسیلے سے میں نے کائنات کو وجود دیا۔ لولاک لولاک لما خلقت الافلاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب اگر تم نہ ہو تو میں اس دنیا کو بھی نہ پیدا کرتا، چاہے علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں، حدیث تو ہے۔ اسی سے کملی والے سے بس میری محبت آ جائے، آپ کی محبت آ جائے، دین پر چلنا آسان ہو، حضور کی تمام تعلیمات ہمارے لیے آسان ہو جائے اگر ہم حضور کی محبت میں آ گئے، حضور سے محبت کی، تب ہم کامیاب ہو جائیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام سے بیٹھیں، حضور کی سیرت کے بارے میں پوچھیں، ان سے سنیں، تب ہمیں اتنے علم ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور نے اس حال میں کیا کیا، اس حال میں کیا، اللہ کا اس حال میں کیا حکم ہے، اس حال میں کیا، غم میں کیا حکم ہے، پریشانی میں کیا حکم ہے، خوشی میں کیا حکم ہے۔ لہٰذا یہ ہم میں آ گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر نہیں حضور کی محبت دل میں نہ آئے تو سوچ لیں، ایمان کی تکمیل حضور کی محبت ہے، جب محبت نہ ہو تو ایمان کامل نہیں، ایمان کامل نہیں تو ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور ایسا نہ ہو کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا قافلہ سالار کے ہاتھ، اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین اگر ملاقات ہو گئی شاہ ابرار کے ساتھ۔ قربان جاؤں شاعر کیا شعر کہے، اگر محشر میں ہم تو حضور کے ساتھ چلیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ حضور منہ پھیر دفع ہو جاؤ میں تمہیں نہیں پیش، دفع ہو جاؤ میں تمہیں نہیں پیش، تم نے میرے سنت کی کیا اتباع کی تھی، میرے احکامات کی تم نے، میرے سنتوں کے تم نے کیا پیروی کی تھی، تب ہم کیا کہیں گے؟ مرنا تو ہے، جانا تو ہے، ہمیں کیا، ہم تو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، قبر میں کون ہوگا؟ جب آقا کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کے؟ لہذا ہمیں چاہیے حضور سے محبت، حضور سے محبت ایمان کی تکمیل، حضور سے محبت ایمان کی تکمیل۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت کی توفیق بخشے۔